السلام علیکم، میں ہوں نعمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان ٹی وی۔ پورے سیارے پر ہراساں انسان چھپنے کی کوشش میں ہیں، کروڑوں کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں۔ کچھ مایوسی کے عالم میں غاریں اور متروک کانیں ڈھونڈ کر زیر زمین چلے گئے ہیں، چند ایک نے آب دوزوں میں بیٹھ کر سمندروں کی گہرائیوں کی راہ لے لی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عالم مایوسی میں حواس کھو کر قتل و غارت اور درندگی پر اتر آئے ہیں، لیکن زیادہ تر سکتے کے عالم میں بیٹھے خاتمے کے منتظر ہیں۔ آسمان پر روشنی کی بہت لمبی اور چوڑی پٹی ہے جو کہ لگتا ہے کھرچ کر بنائی گئی ہے۔ آغاز میں ہلکی لو دیتی پینسل نما باریک شعاع تھی، روز بروز پھیلتے اس نے خلا میں ابلتی گیس کے خوفناک گرداب کی شکل اختیار کر لی ہے۔ گرد اور دن سے بنی دم کے ایک سرے پر سیاہ بے شک تودہ سا ہے، یہ سرا اتنا چھوٹا ہے کہ خوفناک اثرات کی چگلی نہیں کھاتا۔ 40,000 فی گھنٹہ یا 10 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھ رہا ہے، اسے ٹریلین ٹن برف اور پتھر کا آواز کی رفتار سے 70 گنا پر زمین سے ٹکرانا طے ہے۔ نسل انسانی سوائے دیکھنے اور انتظار کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ سائنسدان ہونے کو اٹل مان کر بہت پہلے دور بینوں پر کام بند کر چکے ہیں، اب کمپیوٹر بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ تباہی کے جو لامحدود خاکے کمپیوٹر سے حاصل ہوئے تھے اتنے خوفناک اور غیر یقینی ہیں کہ لوگوں تک نہیں پہنچائے جا سکتے۔ کچھ سائنسدانوں نے اپنے ہم اثروں پر علمی برتری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بقا کی تفصیلی اور بہترین حکمت عملی تشکیل دی ہے۔ کئی ایسے بھی ہیں جو اس حادثے کا ہر ممکن احتیاط سے آخری دم تک مشاہدہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں تاکہ سچے سائنسدان کا کردار ہوئے تمام اعداد و شمار کو زیر زمین دفن کیپسول تک منتقل کر سکیں آنے والی نئی نسل کے لیے۔ تصادم کا لمحہ آن پہنچا ہے، دنیا بھر میں کروڑوں کی آنکھیں گھڑیوں پر ہیں۔ جہاں دمدار ستارے کو زمین سے ٹکرانا ہے اس کے عین اوپر آسمان شک ہو گیا ہے، ہزارہ میل ہوا دھماکے سے پھٹ پڑی ہے، کسی بڑے شہر جتنا موٹا آتشی نیزہ آسمان سے لپکا اور زمین میں پیوست ہو گیا ہے۔ اس سارے عمل میں صرف 15 سیکنڈ لگے ہیں، زمین نے یوں جھرجھری لی ہے گویا 10,000 زلزلے بیک وقت آئے ہوں۔ دھماکے سے پیدا ہونے والی دباؤ کی لہریں حادثے کے مقام سے چاروں طرف پھیلی ہیں اور راستے میں آنے والی ہر عمارات اور ڈھانچے کو زمین کے برابر کرتی چلی گئی ہے۔ تصادم کے گرد کی ایک جگہ ایک دائرے کی شکل میں میلوں بلند پہاڑ کی طرح اٹھی زمین کا اندرون نظر آنے والا اور میلوں پر محیط آتش فشاں نے جنم لیا۔ پگھلی چٹانوں کی دیوار لہروں کی صورت بہار سفر کرنے لگی اور سطح زمین اس طرح تہ و بالا ہو گئی گویا کسی کمبل کو جھٹکا دے کر چھوڑا گیا ہو۔ خود آتش فشاں کے اندر ٹریلینوں ٹن چٹانیں گیس بن گئی ہیں، بہت سا لاوا اتنی قوت سے اچھلا کہ خلائے بسیط تک اٹھتا ہوا چلا گیا ہے۔ اس سے بھی بڑی مقدار سینکڑوں ہزاروں میل دور بارش کی طرح برسی ہیں جو کچھ بچا تھا اسے تباہ کر چکی ہیں۔ گرد و غبار کا ایک ستون جو آسمان کی طرف اٹھا پھیل کر سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ جب اچھل کر اوپر گیا ہوا ملبہ دوبارہ زمین پر گرنے لگا تو ارد گرد آلودہ اندھیرے میں کروڑوں شہابیوں کی جھلملاہٹیں ہونے لگیں۔ ان کی جھلساتی حرارت نے نیچے موجود ہر چیز کو بھون ڈالا ہے۔ یہ منظر 21 اگست 2126 میں ایک دمدار ستارے سوئفٹ ٹٹل کے زمین کے ساتھ ٹکرانے کی پیشن گوئی پر مبنی ہے۔ اگر یہ سب ہو جاتا ہے تو عالمگیر تباہی ہوگی اور انسانی تہذیب معدوم ہو جائے گی۔ جب یہ دمدار ستارہ 1993 میں ہماری زمین کے پاس سے گزرا تھا تو حساب کتاب لگایا گیا کہ 2126 میں اس کے زمین سے ٹکرانے کے واضح امکانات ہیں، لیکن بعد میں کیے جانے والے حساب کتاب نے ثابت کیا ہے کہ دمدار ستارہ زمین سے ٹکرائے گا نہیں بلکہ 2 ہفتوں کے فاصلے سے گزر جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے، بہت جلد یا بدیر یہی مذکورہ بالا دمدار ستارہ یا کوئی اور جسم زمین سے ٹکرا جائے گا۔ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 10,000 اجسام جن کا قطر نصف میل یا زیادہ ہے ایسے ہیں جن کی گردشی مقدار کرۂ ارض کے مقدار کو قطع کرتا ہے۔
ان فلکیاتی مداخلت کاروں کا منبع نظام شمسی کے دور دراز کے سرد گوشے ہیں۔ ان میں سے کچھ دمدار ستارے کی باقیات ہیں جو سیاروں کے تجاذبی میدانوں میں پھنس گئے ہیں، جبکہ باقی مریخ اور مشتری کے درمیان پائے جانے والے سیارچوں کی پٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مداروں کے عدم استحکام کے باعث یہ چھوٹے چھوٹے لیکن مہلک اجسام نظام شمسی کے اندرون میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری زمین اور دوسرے سیاروں کو درپیش مستقل خطرات میں سے ایک ہیں۔ ان میں سے کئی اجسام زمین کو تمام نیوکلیائی دھماکوں سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے وقوع پذیر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ زمین کو کتنا وقت ملتا ہے، یہ انسان کے لیے بری خبر ہوگی۔ یہ حادثہ نوع انسان کی تاریخ میں بے مثل ہوگا اور ہماری تاریخ کے خاتمے کا موجب بن سکتا ہے۔ اوسطاً ہر چند ملین سال بعد شہاب ثاقب یا دمدار ستارے اس پیمانے پر ٹکرانے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ 65 ملین سال پہلے ڈائناسور کی نسل بھی ایسے کسی سانحے کے باعث معدوم ہوئی تھی۔ اگلی باری ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ بیشتر مذاہب اور ثقافتوں کی بنیادی اجزاء میں سے ایک یوم آخرت پر ایمان ہے۔ بائبل کی کتاب مغاشفہ یعنی بک آف ریویلیشن میں ہمارے لیے رکھی گئی اس تباہی اور موت کا بیان کچھ اس طرح ہے۔ پھر آسمانی بجلی کے کوندے، گڑ گڑاہٹیں، بادلوں کی گرج اور مہیب زلزلے وارد ہوئے۔ زلزلہ اتنا خوفناک تھا کہ انسان زمین پر وارد ہونے سے لے کر ایسا زلزلہ نہیں آیا تھا۔ قوموں کے شہر مسمار ہو گئے، جزیرے بہہ گئے اور پہاڑ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے۔ آدمی پر آسمانوں سے ایسے اولوں کی بارش ہوئی جن میں سے ہر ایک کا وزن 1 کلو تھا۔ بپھری ہوئی قوتوں سے بھری اس کائنات میں زمین ایک حقیر سا جسم ہے جس پر بہت سی آفات نازل ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے 350 بلین سال زندگی کی میزبانی کی ہے۔ زمین پر زندگی کی کامیابی کا راز کھلا ہے۔ بہت وسیع کھلا کہ اس وسیع سمندر میں ہمارا نظام شمسی سرگرمی کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ اس نظام شمسی سے باہر نزدیک ترین ستارہ 4.5 نوری سال سے زیادہ فاصلے پر واقع ہے۔ اس فاصلے کا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ روشنی کو 93 ملین میل دور سورج سے ہم تک آنے میں صرف 8.5 منٹ لگتے ہیں۔ 4 سالوں میں روشنی 20 ٹریلین میل سے زیادہ کا سفر طے کرتی ہے۔ سورج ایک ایسا بونا ستارہ ہے جو ہماری کہکشاں کے ایک ایسے حصے میں واقع ہے جو دوسرے حصوں سے کسی طور پر مختلف نہیں۔ اس کہکشاں میں کوئی 1 بلین ستارے ہیں جن کے وزن سورج کے وزن کے چند فیصد سے لے کر کئی سو گنا زیادہ تک ہیں۔ یہ ستارے بہت سی گیس اور غبار کے بادل اور نہ جانے کتنے سیارے، شہابی دمدار ستارے اور بلیک ہول کہکشاں کے مرکز کے گرد سست رفتاری سے گھوم رہے ہیں۔ جب تک یہ ذہن میں نہ ہو کہ کہکشاں کا مرئی یعنی جو حصہ نظر آتا ہو کوئی 1,00,000 نوری میل چوڑا ہے، شام کی اس تعداد سے یہی تاثر ابھرتا ہے کہ کہکشاں بہت پرہجوم جگہ ہے۔ شکل میں یہ تھالی کی سی ہے جس کے مرکز میں گومڑ ہے، جس میں سے ستاروں اور گیس سے بننے والے چکردار بازو باہر نکلے ہوئے ہیں۔ انہی بازوؤں میں سے ایک میں ہمارا سورج بھی واقع ہے جس کا وسط مرکز سے فاصلہ کوئی 30,000 نوری میل ہے۔ جہاں تک ہمارے علم میں ہے ہماری کہکشاں کائنات میں کسی امتیازی حیثیت کی حامل نہیں۔ اسی طرح کی ایک کہکشاں اینڈرومیڈا کوئی 2 ملین نوری سال فاصلے پر راسی نامی کے مجمل نجوم کی سمت میں پائی جاتی ہے۔ اسے ننگی آنکھ سے دیکھا جائے تو روشنی کے دھندلکے سے پیوند کی صورت نظر آتی ہے۔ کائنات کی قابل مشاہدہ وسطوں میں کئی بلین کہکشائیں نظر آتی ہیں جن میں سے کچھ چکردار، کچھ بیضوی اور کچھ غیر معینہ شکل کی حامل ہیں۔ فاصلے کے پیمانے بڑے ہیں۔ طاقتور دوربینوں کی مدد سے کئی بلین نوری سال دور کہکشاں کو علیحدہ دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض اتنی دور ہیں کہ ان کی روشنی کو ہم تک آنے میں زمین کی عمر یعنی 4.5 بلین سال سے بھی زیادہ عرصہ لگتا ہے۔ ان ساری وسعتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ تصادم شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ زمین کو سب سے بڑا خطرہ خود اپنے ہمسائیوں سے ہے، یعنی سیارچے اپنی مداروی سفر میں عموماً زمین کے پاس سے نہیں گزرتے۔ یہ عام طور پر مریخ اور مشتری کے درمیان ایک پٹی میں محدود سورج کے گرد گردش کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار مشتری کے بہت بڑی کمیت ماس یعنی مادے کی مقدار کسی سیارچے کے مدار میں خلل ڈال کر اسے سورج کی طرف پھینک دیتی ہے۔
دوسرا خطرہ دمدار سیاروں سے ہے، ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سورج سے ایک نوری سال دور ایک غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والے بادل میں جنم لیتے کہ برعکس مشتری کے بجائے پاس سے گزرنے والے ستاروں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ کہکشاں ساکن نہیں بلکہ اس کا مادہ ایک مرکز کے گرد گھومتا ہے، اور یوں یہ گھومتی نظر نہ آتی سورج اور اس کے سیارے بھی کہکشاں کے گرد گھومتے ہیں اور ایک چکر کوئی 2 ملین سالوں میں مکمل کرتے ہیں۔ اس دوران قریب سے گزرنے والے سیارے مذکورہ بالا بادل میں سے کسی دمدار سیارے کو سورج کی طرف روانہ کر سکتے ہیں۔ جب یہ نظام شمسی کے اندرونی حصہ میں پہنچتا ہے تو سورج اس کے کچھ مادے کی تبخیر کرتا ہے اور وہ اس کے دم بن جاتا ہے۔ بہت کم امکان ہے کہ کوئی دمدار سیارہ سورج کے گرد دوران ایک گردش میں زمین سے ٹکرا جائے۔ نقصان دمدار سیارے کے ٹکرانے سے ہوتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری اس ستارے پر ہے جس نے پاس سے گزرتے ہوئے اسے اوپر روانہ کیا تھا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ستاروں کے فاصلے بہت زیادہ ہیں اور ایسے واقعات بڑی تعداد میں رونما نہیں ہوتے۔ کئی اور اجسام بھی کہکشاں میں اپنے سفر کے دوران ہماری راہ میں آ سکتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے گیس بادل اس کی ایک مثال ہے۔ اگرچہ ان کی کثافت ہماری تجربہ گاہوں کی خلا سے بھی کم ہوتی ہے، لیکن یہ شمسی آندھیوں پر اثر انداز ہو کر ان سے خارج ہونے والی حرارت کی مقدار کم و بیش کر سکتے ہیں۔ آوارہ سیارے، نیوٹران ستارے، بھورے بونے اور بلیک ہول بھی ہر وقت وسطوں میں گرداں رہتے ہیں اور ہم پر ناگہانی بلا کی صورت میں نازل ہو سکتے ہیں۔ اس سے بھی بھیانک خطرہ اس امکان کی صورت میں موجود ہے کہ کہکشاں کے اور بہت ستاروں کی طرح ہمارا سورج بھی دراصل دھورے ستارہ نظام کا ایک رکن ہو۔ اگر ایسا ہے تو دوسرا ستارہ جسے ستارہ اجل کہنا چاہیے اس نظام کے مدار پر ابھی اتنی دور ہے کہ شناخت میں نہیں آتا۔ اس کے باوجود یہ اپنے بہت طویل مدار پر گردش کے دوران بھی تجاذبی طریقہ سے اپنی موجودگی کا احساس دور دراز دمدار ستاروں کو ہماری طرف روانہ کر کے دلا سکتا ہے۔ ارضیات کا خیال ہے کہ زمین پر ماضی میں بڑے پیمانے کی ماحولیاتی تباہی تواتر سے اور خاص وقفوں سے ہوتی رہی ہے۔ انہوں نے اس وقفہ کی طوالت تقریباً 30 ملین سال شمار کی ہے۔ فلکیات کے ماہرین کو دور دراز علاقوں میں کہکشاؤں کا تصادم دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ کسی دوسری کہکشاں کے ہماری کہکشاں کے ساتھ ٹکرا کر اسے ملیہ میٹ کر دینے کے کتنے امکانات ہیں۔ چند خاص ستاروں کی غیر معمولی تیز حرکت اس امر کے شواہد فراہم کرتی ہے کہ پہلے بھی کچھ چھوٹی کہکشائیں اس نوعیت کا تصادم کر چکی ہیں، لیکن 2 کہکشاؤں کے تصادم کا لازمی نتیجہ ان کے ستاروں کی تباہی نہیں ہوتا۔ کہکشاں اور ستاروں کے مابین اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر ستاروں کے تصادم کے باہمی مدغم ہو سکتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قیامت سوار ہے، یعنی دنیا کی اچانک اور ہمہ گیر تباہی، لیکن سست رو انحطاط اچانک موت سے بڑا خطرہ ہے۔ زمین کئی طرح سے رفتہ رفتہ ناقابل رہائش ہو سکتی، سست رو ماحولیاتی تنزلی، موسمی تبدیلی، سورج سے خارج ہونے والی حرارت میں معمولی سی کمی پیشی، یہ سب عوامل اس ناتواں سیارے پر ہماری زندگی کو معدوم نہیں تو مشکل ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ایسی تبدیلیاں ہزاروں بلکہ لاکھوں سالوں میں ہوں گی اور تب تک انسان ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی سے ان پر قابو پانے کا اہل ہو جائے گا۔ مثلاً اگر ایک برفانی دور کا آغاز ہوتا ہے تو نسل انسانی کے معدوم ہونے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ یہ عمل اتنا سست ہوگا کہ اس کے خلاف مدافعتی حکمت عملی وضع کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر ٹیکنالوجی کی ترقی کی رفتار کی پیش نظر قیاس آرائی کی جائے تو آنے والے 1000 سال میں انسان یا اس کے جانشین بڑے طبعی نظاموں اور بالآخر فلکیاتی پیمانے کی مہمات سر کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ کیا اصولی طور پر یہ ممکن ہے کہ انسان بحیثیت نوع ابدیت حاصل کرے؟ عین ممکن ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ ابدیت کا حصول آسان نہیں اور یہ ناممکن بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کائنات کچھ طبعی قوانین کے تحت ہے جو اس پر ایک دور حیات مسلط کرتے ہیں، یعنی پیدائش، ارتقاء اور شاید موت۔ ہمارا تصور بھی ستاروں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔